نفس مطمئنہ جو ہے وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے اور قرار پا لیتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے۔ جو بھی حالات ہیں دنیا کے، یہ اس پر راضی ہو جاتا ہے، راضی بقضا، راضی بقضا، کیونکہ سارے معاملات تو اللہ کے ہاتھ میں اس نے دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب جو بھی حالت ہے تو وہ راضی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع نفس مطمئنہ ہے۔ دیکھیں، نفس مطمئنہ جو ہے، نفس یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ اور تزکیہ شدہ نفس کو پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ نفس مطمئنہ قرار دیتا ہے، اور اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم، نبی کے طریقے، مقامی طور پہ ایک رہنما کی نگرانی میں جب آپ یہ سفر شروع کرتے ہیں تو نفس کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ نفس لوامہ، نفس امارہ جو ہے، اس کی میں نے بتا دی کہ وہ دنیا آپ کو اچھی کر دکھائے گا، اس کی خواہش طلب آپ کے دل میں ہوگی، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ پھر اب ظاہر ہے کہ یہ تو ایک امتحان ہے، منزل تو نہیں ہے۔ آپ اس کو منزل بنا لیں گے تو نفس کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ لوامہ جو ہے وہ آپ کو وہاں پر لے آئے گا کہ آپ اشیاء کے بارے میں، نیکی اور برائی، اس کو آپ جان لیں گے۔ اور ابھی زیادہ تربیت نہیں ہوئی ہوگی، لیکن کبھی کبھی آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، تو لیکن وہ غلطی پر نفس لوامہ جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا، اور برائی، اچھائی پر خوش ہوتا ہے، برائی پر۔ یہ اس کی نفس مطمئنہ۔ جب آگے آپ چلتے ہیں اور برابر محنت کرتے رہتے ہیں تو انکا کادح، یہ دوسری سورہ اس میں ہے، آخری پارے کی وہ ہے کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ ایک حالت سے تم دوسری حالت میں ترقی کرتے رہتے ہو۔ تو جب نفس مطمئنہ کی کیفیت آتی ہے تو یہ دل برائی سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی نفسانی خواہشات سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ نفس کی کون سی خواہش اچھی ہے، کون سی بری ہے، یعنی کون سی جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے۔ نفس مطمئنہ کو حقیقت اس کو نظر آ جاتی ہے، پردے ہٹ جاتے ہیں۔ وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پردے ہٹ جاتے ہیں، ہر چیز کی حقیقت اس کی نظر میں آ جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیزیں ایسی دکھا جیسے کہ وہ ہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو وہ کیفیت جو ہے، یعنی دل پاک ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری حدیث ہے کہ دل براق ہو جاتا ہے، سفید ہو جاتا ہے، براق ہو جاتا ہے، کوئی برائی اس پر اثر نہیں کرتی، یعنی اس کے خیال میں بھی پھر برائی کا نام نہیں آتا، تو برائی ختم ہو جاتی ہے، اچھائی رہ جاتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور جب دل پاک ہو جائے تو دراصل یہ دل اللہ کا گھر ہے، دل اللہ کا گھر ہے، قلب المومن عرش الرحمن۔ تو پھر یہاں وہ نور آ جاتا ہے، عرش رحمان، یعنی اللہ کا نور اس میں آ جاتا ہے، دل نورانی ہو جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ جب دل نورانی، اس کی کیفیت کیا ہے؟ اب اس کے بارے میں زیادہ یعنی ہم کھل کے تو بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ باطن ہے، لیکن کعبے سے زیادہ اس کی اہمیت ہو جاتی ہے، کعبے سے زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اے کعبے، آپ مجھے بڑے محترم ہیں، عزیز ہیں، لیکن واللہ ایک مومن کے دل کے برابر نہیں ہے۔ تو نفس مطمئنہ جو ہے وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے اور قرار پا لیتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے۔ جو بھی حالات ہیں دنیا کے،
یہ اس پر راضی ہو جاتا ہے. راضی بقضا، راضی بقضا، کیونکہ سارے معاملات تو اللہ کے ہاتھ میں اس نے دیے ہوئے ہوتے ہیں. اب جو بھی حالت ہے تو وہ راضی ہے. پیسے ہیں نہیں ہے، بیماری ہے نہیں ہے، اولاد ہے نہیں ہے، جو بھی حالات ہیں بس یہ اس پر راضی ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے، سب میرے رب کے ہاتھ میں، میں نے اپنے کام اللہ کے حوالے کر دیے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں نے اپنے کام اللہ کے حوالے کر دیے. اب اللہ جانے اور اس کا کام جانے، میرا اس زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس زندگی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم تو دیکھیں خواہشات رکھتے ہیں نا، خواہشات رکھتے ہیں، مال و اولاد کی محبت آتی ہے. تو اب اس میں دیکھیں بڑا اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ اس میں اللہ کے فیصلوں پر آپ راضی ہو جاتے ہیں. بیٹے نے خودکشی کر لی، ذمہ دار آپ نہیں تھے تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ 22 سال کا بیٹا ہے، 28 سال کا، جتنا بھی ہے، بیٹی نے خودکشی کر لی. بھئی آپ نے اس کو ایک منزل بتا دی تھی، اپنے تربیت کا حق ادا کر دیا، وہ اللہ کا بندہ ہے، آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کیوں رو رہے ہو اس کے پیچھے؟ آپ نے اپنا تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اس کو راستہ دکھا دیا، اب رو کیوں رہے ہو؟ رونا ہے چند آنسو ٹپکا لو. اب مدتوں آپ نے دل بس باتیں ساری رونے والی. آپ کا تعلق تو اللہ کا اور بندے کا ہے، آپ تو اللہ کے بندے ہیں. آپ کی کوئی چیز دنیا میں اپنی نہیں ہے، نہ مال ہے نہ اولاد ہے. یہ تو آپ نے سب اللہ کے ہیں، سب امانتیں ہیں. مثال کے طور پہ جس حالت میں بھی وہ مر گیا، وہ امانت تھی، اللہ تعالی نے لے لی. تو اللہ کی امانت تھی تو اس پہ آپ خوش، اللہ نے لے لی تو آپ خوش ہوں گے کہ غمگین ہوں گے؟ امانت ہے نا. جو چیز مال کا نقصان ہو گیا تو امانت ہے، تو اس مال کا نقصان ہو گیا، جو بھی ہو گیا، گھر گر گیا، آپ اس کے نیچے آ گئے، ایک بچہ مر گیا اس میں، تو کیا ہو گیا؟ یعنی یہ دل نفس مطمئنہ کی یہ کیفیت ہے، بس پھر اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. وہ ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ بیان کرتے تھے کہ تجارتی جہاز ہوتے ہوں گے اس وقت سمندری، تو بغداد ساحل تھا، تو ان کا جہاز آنے والا تھا تجارتی. سمندر تو وسیع ہوتا ہے، طوفان آیا، لہریں اٹھی، جہاز غائب ہو گیا. تو خبر دینے والا دوڑا آیا، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو خبر سنائی کہ حضور وہ جہاز تو غرق ہو گیا. انہوں نے دل کی طرف نظر کی، سر جھکایا اور کیا کہا؟ الحمدللہ. تو پھر گھنٹہ آدھ بعد طوفان بیٹھ گیا، جہاز نظر آ گیا، کنارے پہ آ گیا. پھر مخبر خبر لایا، حضور وہ جہاز تو آ گیا. پھر دل کی طرف نگاہ دوڑائی، کیا کہا؟ الحمدللہ. تو حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ حضور دو مختلف خبریں تھیں، ایک نقصان کی تھی، دوسری فائدے کی تھی، دونوں پہ آپ کا ایک جواب تھا، کہ کیا اس میں حکمت ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو میں نے یہ دونوں خبریں جو متضاد تھیں، تو ایک فائدے کی تھی، میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا، دل کا اندازہ لگایا. نقصان کی خبر ملی، دل کو دیکھا، دل پر کوئی اثر نہیں ہوا. فائدے کی خبر ملی، پھر دل کی طرف دیکھ، کوئی اثر نہ ہوا. دونوں صورتوں میں دل مطمئن تھا، دل مطمئن تھا. اس کیفیت پہ میں نے الحمدللہ کہا. تو یہ ہوتا ہے، یہ صرف یعنی کوئی خاص، یہ اللہ کے بس بندے ہوتے ہیں نفسی، کوئی عام ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے. اور کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. نفس مطمئنہ، قرار، اللہ میرے رب ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا.
بات تو صرف اللہ کو رب کہنے کی ہے، جنہوں نے کہہ دیا اپنے عمل سے کہ میرا رب تو اللہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر، یہ نفس مطمئنہ والی بات ہے۔ اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، بہت اچھا مددگار ہے، بہت اچھا مولا ہے، بہت اچھا دوست ہے۔ اب یہ تو نفس مطمئنہ والے لوگ کہیں گے نا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم